پوری پاکستانی قوم کشمیری عوام سے ہم آواز۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک واک، لاہور میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا مال روڈ پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، پشاور، رستم، مالاکنڈ، بنوں، ٹانک، کوئٹہ، جعفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر مارچ، یوتھ پارلیمنٹ کے زیر اہتمام گرلز ڈگری کالج مظفر آباد میں سیمینار، گلگت بلتستان اسمبلی میں کشمیریوں کے حق میں متفقہ قرارداد منظور۔ پاک فوج ملکی سالمیت اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار، کھوکھلے بیانات بھارتی فوج کی بڑھتی مایوسی کے عکاس ہیں، کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا، عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے، عوام کی بھرپور حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ عسکری قیادت کا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف اور مسلح افواج کا کشمیریوں کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق کشمیری دہائیوں سے جبر اور ریاستی درندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور حراست جیسے مظالم کا سامنا ہے۔ کشمیریوں کا غیر متزلزل عزم پوری قوم کے لیے حوصلے کی علامت ہے۔ کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، کہا 7 دہائیوں سے بھارتی سفاکیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے کشمیری عوام کو سلام۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، خطے میں امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے ہی ممکن ہے، عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی زیر قیادت پشاور میں یکجہتی کشمیر ریلی۔ تمام پارٹیوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اس کا مینڈیٹ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں۔ ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کو فوری طور پر مستعفی ہو کر اثر نو انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ملک میں فوری نئے الیکشن کا مطالبہ۔ اپوزیشن اتحاد کا اسد کیسر کی رہائش گاہ پر اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، 8 فروری کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا، حکومت فی الفور مستعفی ہو کر نئے انتخابات کرائے۔ شاہد خاقان نباسی نے اجلاس کا اعلامیہ پڑھا، بولے موجودہ حکومت زبردستی عوام پر مسلط کی گئی، نئے الیکشن ہی ملک کو دہشت گردی اور دیگر بحرانوں سے نکالنے کا حل ہے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور پیکا قانون کے خاتمے کا بھی مطالبہ۔ اجلاس میں حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک لائحہ عمل پر غور۔ عمر ایوب، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ تحریک انصاف کی 8 فروری کو احتجاج پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے صدر PTI خیبر پختونخوا جنید اکبر خان کی ملاقات، ثوابی جلسے کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ علی امین گنڈاپور کی ہر قسم کا تعاون کرنے کی یقین دہانی، کہا ثوابی میں خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ صوبائی وزیر اور صدر مالاکنڈ ریجن فضل حکیم خان کی بھی ملاقات میں شرکت۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں چل بسے۔ انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا۔ نماز جنازہ لزبن میں ہی ادا کیے جانے کا اعلان۔ شاہ کریم الحسینی المعروف پرنس کریم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ روایات کے مطابق 50ویں حاضر جانشین کو نامزد کر دیا گیا۔ نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔
امریکہ اور دنیا کے لیے ٹرمپ آرڈرز آنے کا سلسلہ جاری۔ امریکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے نکل گیا۔ فلسطینیوں کے لیے قائم اقوام متحدہ کی ایجنسی یونروا اور یونیسکو سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر بھی دستخط۔ یو ایس ایڈ میں بہت فراڈ ہو رہا ہے، اسے بند کر دیں گے۔ چاہتا ہوں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکی محکمہ تعلیم بھی بند کر دوں۔ خواہش ہے امریکی مجرم اور غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ کی بجائے کسی دوسرے ملک میں جیلوں میں قید کیا جائے۔ چین سے جاری ٹیرف وار پر ٹرمپ بولے انہیں کوئی جلدی نہیں، چینی صدر سے مناسب وقت پر بات کروں گا۔ چین جوابی ٹیرف عائد کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے میمو پر دستخط کر دیے۔ کہا ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے، ایرانی صدر سے بات کریں گے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی تیل کی دوسرے ممالک کو فروخت پر پابندی لگانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر ایران نے امریکہ پر جوابی حملہ کیا یا مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل سعودیہ تعلقات کی بحالی سے متعلق بیان پر سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق موقف اٹل ہے، اس پر کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب سمجھتا ہے فلسطینیوں کو ان کی ریاست کا جائز حق دیے بغیر دیر پام ممکن نہیں۔ غزہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی تجویز، خطے میں انتشار پھیلانے کا نسخہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے پر حماس کا رد عمل۔ کہا غزہ کے لوگ ٹرمپ کے منصوبے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، فلسطینی اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینی عوام کا کہنا ہے فلسطینی عوام نے بھی ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کسی صورت غزہ چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر سمجھتے ہیں غزہ کچرے کا ڈھیر ہے، ایسا بالکل نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان پر دھچکا لگا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کہتے ہیں مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ آسٹریلیا غزہ کی تعمیر نو پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور چین میں پیرا ملٹری فورسز کے لیے سرحدوں کو محفوظ بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ بیجنگ اور اسلام آباد پولیس میں بھی تعاون بڑھانے پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اور کرکٹ دیوانے ہو جائیں تیار، پاکستان میں کھیل کی رونقیں بحال۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم سہ ملکی سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی۔ کیویز کا کل لاہور میں پریکٹس سیشن شیڈول۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 7 فروری کو پاکستان پہنچے گی۔ قومی اسکواڈ آج ٹریننگ کرے گا۔ 3 ملکی سیریز کا آغاز 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔